يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ دنیا بھر کی کوششیں کر لے، علاج کروا لے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ میں سوشل میڈیا میں ٹرانس جینڈر ایکٹ کے نام سے گفت و شنید جاری ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو اس قانون کے حوالے سے واقف ہیں، اور بعض وہ احباب بھی ہیں جو اس قانون کے حوالے سے ناواقف ہیں۔ یہ ٹرانس جینڈر ایکٹ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا بل ہے؟ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے، بالکل اس کے آخر میں یہ بل پاس ہوا تھا، اور اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے آوازیں اٹھائی، لیکن ان کی آواز نہ سنی گئی۔ اور کیا وجہ ہے کہ اسلام سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے تشویش کا شکار ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بل کے متعلق لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بل کو پاس کرنے کے لیے اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کہہ دیا، یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ بل تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ یہ بل خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں ان کے حقوق اس بل کے ذریعے ان کو ملیں گے جس کے وہ حقدار ہیں۔ یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، جس کے حوالے سے بعض لوگ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں، اور در حقیقت یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ ان کے حقوق کے آڑ میں ایک تیسری جنس اس کو ان لوگوں کی کمیونٹی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں جن کا یہ حصہ ہی نہیں، جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ در حقیقت اس بل کے ذریعے ان لوگوں میں ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے برابر سرابر حقوق ان کو دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے اسلام میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے۔ دیکھیں کہ خواجہ سرا ہونا پیدائشی یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح بعض مرد ہوتے ہیں لیکن ان میں مردانگی کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان میں مرد ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ غیر شادی شدہ ہو کر پوری زندگی وہ گزار دیتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اسے شادی نہیں کرتے وہ،
یہ اسے کہتے ہیں ایب نارملٹی۔ اور اسی طریقے سے کچھ خواتین ہیں جو شادی بھی کر لیتی ہیں لیکن وہ قدرتی طور پر بانجھ ہوتی ہیں، یہ ایک عیب ہے۔ اب وہ کسی لڑکے کا نامرد ہونا، کسی مرد کا نامرد ہو جانا، کسی شخص کا نامرد ہونا جس طرح ایک عیب ہے، اسی طرح خواتین میں بھی کچھ کا جو ہے وہ بانجھ ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ اور کچھ تو لڑکیاں وہ ہوتی ہے کہ جن کے ٹیسٹ ان کے والدین نے ان کے شادی سے پہلے کرائے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر وضاحت کر دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے اس رپورٹ کو ہم نے پڑھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی وہ شادی بھی کر لے، گھر بسا لے، لیکن اس کو کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ ایک عیب ہے، یہ عیب ہے۔ جس طرح کچھ مردوں کے اندر عیب ہوتا ہے، اسی طرح کچھ عورتوں کے اندر جو بانجھ ہوتی ہے، بانجھ پن ایک عیب ہے۔ تو خواجہ سرا اگر کوئی شروع سے ہی حقیقی طور پر خواجہ سرا ہے تو اس کے حقوق کے حوالے سے میراث کے اندر احکامات موجود ہیں۔ فقہی اعتبار سے بحث کی جاتی ہے اس پر۔ ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں، اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر مشابہ ہوتے ہیں مردوں کے، اور دوسری قسم خواجہ سراؤں کے فقہ کے اندر جس پر بحث کی جاتی ہے کہ ان کی دوسری قسم وہ ہے جو زیادہ تر مشابہ ہوتے ہیں عورتوں کے، اور تیسری قسم خواجہ سراؤں کی وہ یہ ہے کہ جو دونوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اب میراث کے بحث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو میراث اس کو کس طرح ملے گی، اس کے حوالے سے مکمل بحث موجود ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی اگر زیادہ تر وہ مردوں کی مشابہ ہوئی تو مردوں والا میراث، اور اگر وہ عورتوں کی مشابہ ہوئی اس میں عورتوں کی مشابہت زیادہ پائی گئی تو عورتوں کی میراث اس سے ملے گی۔ یہ ہے میراث کے اندر بالکل ان کے احکامات، ان کو میراث ترکہ کس طرح ملے گا یہ بالکل واضح ہے۔ فقہی اعتبار سے ان کی 3 اقسام ہیں، اور میں نے بتایا کہ اسی طرح عیب ہے۔ جس طرح کچھ لڑکے ہوتے ہیں لیکن وہ مرد نہیں ہوتے، حقیقی طور پہ ان میں مردانگی کمزوری ہوتی ہے، سرے سے ان کے اندر مردانگی نہیں ہوتی، عورتیں ان کے اندر بانجھ پن پایا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے مشابہ ہیں، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کو بھی دیکھے گا، اور اس رپورٹ کو مفتی دیکھ کر، پڑھ کر اور معلومات کر کے، تحقیق کر کے پھر فیصلہ کرے گا کہ یہ جو خواجہ سرا ہے زیادہ تر اس کی مشابہت ایک مرد سے ہو رہی ہے تو اس کو مردوں والی جو ہے میراث دیا جائے، اور یہ خواجہ سرا ہے اس کی زیادہ تر مشابہت، اور یہ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق، یہ عادات کے مطابق بھی جو تحقیق ہوئی ہے تو وہ عورتوں کی طرح ہے، تو عورتوں کی طرح ان کو میراث دیا جائے گا۔ اور اگر تیسری قسم میں ہیں تو ان کے دونوں کے بیچ میں اس کو دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک فقہی مسئلہ جس پر فقہ کی کتابوں میں بحث موجود ہے۔ میراث میں جو ترکے کا معاملہ ہے اس میں اس کے احکامات موجود ہیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو حقیقی خواجہ سرا ہے ان کے حقوق ہے، ہم ان کے حقوق کی تلفی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بل پاس کیا، لوگ اس میں بہت سمجھدار لوگ بھی بری طریقے سے ایک تشویش کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بل جو ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، حالانکہ اس بل کے شق نمبر 3 اور ذیل نمبر 2 کو آپ پڑھیں، بالکل یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حقیقی جنس سے خوش نہ ہو تو وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے، اپنی جنس کو تبدیل بھی کروا سکتا ہے، اور اپنی مرضی سے وہ اپنے آپ کو جو چاہے اس نام سے، اس جنس سے وہ اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا شروع میں تمہید میں کہ 2018 میں شاید خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم تھے اس دور میں یہ بل پاس ہوا تھا، اور جولائی 2018 سے جون 2021 تک آپ کو معلوم ہے
28,723 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا جنہوں نے اپنی جنس کو تبدیل کیا. 16,521 اس میں وہ تھے جو مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت کے نام پر رجسٹر کروایا، اور 12,000 سے کچھ زائد عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد ہونے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے. اور ان میں 9 صرف وہ تھے جو نکلے، انہوں نے کہا ہم تو شروع سے ہی خواجہ سرا ہیں. صرف 9 افراد، صرف 9 کی تعداد تھی جنہوں نے کہا شروع سے ہی ہم خواجہ سرائی ہیں، حقیقی طور پر ہم خواجہ سرا ہیں، لیکن اب ہم اپنے آپ کو مرد کھلوانا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہماری یہ اپیل ہے اور ہم نے درخواست دی ہے کہ ہمیں مردوں والے حقوق ملے. اب آپ بتائیے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو شق نمبر 3 ہے اس بل کی، کتنی خطرناک ہے، اس کی کتنی تباہ کاریاں ہیں، اس کی کتنی زیادہ جو ہے آپ مذمت کریں کم ہے. اور سب سے پہلی برائی اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تخلیق کی ہے اس پر اعتراض ہے، اس پر اعتراض ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ان پر آپ غور کریں، آپ کو اکثر چیزیں نظر آئے گی کہ وہ سب کن فیکون سے بنے. جب رب نے فرمایا کن تو فیکون، پس وہ بنی گئے. لیکن آپ انسان کی تخلیق پر غور کریں تو آپ کو معاملہ اس کے برعکس نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ کمال دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین کی جو مٹی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اندر 2 قسم کے جو صنف ہے، 2 قسم اللہ نے ان میں بنائے، ایک مرد ایک عورت. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا حقیقی پروردگار ہے. الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا حقیقی وہی ہے. اور تمہیں کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، ایک ہی نفس سے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق فرمائی. پھر آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی، ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے دنیا کے اندر، زمین کے اندر بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں اللہ نے پھیلا دی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمائی انسان کی، یہ ایک کمال ہے. پھر اس کی 2 صنف، اور دونوں صنف اور دونوں اقسام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. ان کا انداز، ان کے اوصاف، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج، ان کے معاملات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے. دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی منظر کشی کی ہے قرآن مجید میں. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم اچانک ایک بشر کی صورت میں تم بن گئے اور پھر تم زمین میں پھیل گئے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم سے ہی عورت کو پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام سے ہی اللہ رب العالمین نے عورت کی تخلیق فرمائی. فرمایا کہ ازواجہ، اور وہ تمہاری مکمل زوجہ ہے، تمہارے لیے جوڑ ان کو پیدا کیا ہے. فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی خواہش کی تکمیل بھی کر سکو، تم راحت بھی حاصل کر سکو، تم آپس میں زندگی گزار سکو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان ایک محبت، ایک الفت، ایک چاہت اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر داخل کر دیا، اسے ڈال دیا، اسے پیوست کر دیا. یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے. لیکن یہ جو بل کے جو شق نمبر 3 ہے کہ جو اپنی مرضی سے اپنے جنس کو تبدیل کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے. اور اپنے آپ کو، میں نے جس طرح کہا کہ 16,000 سے زائد مردوں نے اپنے آپ کو عورت کے نام پر رجسٹر کروایا، اور 12,000 سے زائد عورتوں نے مردوں کے نام پر اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، اور 9 جو
حقیقی خواجہ صراط انہوں نے مردوں کے نام سے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق پر ایک اعتراض ہے کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا، لیکن آپ کہتے نہیں میں اسے تبدیل کروں گا۔ تبدیلی تو اس میں ہوتی ہے جس میں کوئی کمی ہو، لیکن رب کی تخلیق میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہیں بہترین انداز میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے کے اندر اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی جوڑ ہیں، جہاں اللہ نے رکھے ہیں، اگر اس جوڑ کو کہیں اور جگہ آپ رکھنے کی کوشش کریں تو پوری باڈی آپ کی جو ہے اس سے متاثر ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گا کہ کرنا کیا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا کہ وہ رب العالمین جو تمہارا حقیقی خالق ہے، اگر اس کو پہچاننا ہے تو اس کی تخلیق پر ذرا غور کرو۔ الذی خلقک، اس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، تمہارے ہر جوڑ کو اس نے برابر کیا، جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا، فعدلک، بالکل بہترین انداز میں برابری کے ساتھ اس نے تمہارے ہر جوڑ کو رکھا اور تمہیں برابر ایک انسان بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں، یعنی مرد ہونے کے اعتبار سے یا عورت ہونے کے اعتبار سے جو جنس اللہ نے آپ کی بنانی تھی، جس جنس میں اللہ نے آپ کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسی جنس میں آپ کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ آپ مرد ہو، آپ کو اسی اعتبار سے اللہ نے اسی اوصاف کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اللہ جسے چاہتا تھا کہ یہ ایک عورت بنے تو اللہ نے اسی اوصاف کے ساتھ جو عورتوں میں ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا جو اعتراض اٹھتا ہے وہ اللہ کی تخلیق پر، کہ اللہ کی تخلیق میں، اس کے فیصلے میں ایک نقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے میری جنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنائی، میں اس پر خوش نہیں ہوں، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے مرد پیدا کیا، میں عورت بننا چاہتی ہوں، اللہ نے عورت بنایا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے۔ اور اس میں دوسری خرابی، دوسری جو سب سے بڑی خرابی ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں نسل کشی کا ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے، ایک پورا اس کے اندر ایک نظام کو مرتب کیا گیا ہے کہ فرعون وہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور تمہارے جو ہے مردوں کو ذبح کیا کرتا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کیا کرتا تھا۔ رب نے فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ اس نے نسل کشی کی جو ہے پورے نسل کی قتل کرنے کی کوشش کی کہ یہ نسل کسی طریقے سے جو بڑھنے والا ہے یہ رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو مختلف اوصاف میں پیدا فرما کر ان کو بچہ جننے کا اللہ نے ایک مشین بنا دیا، ایک مرد اس کے نطفے میں، عورت کے نطفے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ایک ایسی طاقت پیدا کی ہے اللہ رب العالمین نے کہ ان سے ایک کئی انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے ان کو مشین بنایا جس مشین کو یہ ہمیشہ کے لیے خراب کرنا چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کو معطل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرعونیت ہے، فرعون نے یہ معاملہ کیا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ آپ مجھے بتائیں جب مرد عورت سے شادی نہیں کرے گا تو اولاد کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ جب مرد عورت سے شادی نہیں کرے گا، جب عورت مرد سے شادی نہیں کرے گی تو مجھے بتائیں یہ آٹومیٹک جو کئی سالوں سے چلتا ہوا ایک منصوبہ جو زمبابوے کے اندر بھی جسے باراک اوباما اپنے دور کے اندر کوشش کی اس نے کہ کسی طریقے سے یہ قانون یہاں پر بھی رائج ہو جائے، اس نے کہا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں تجھ سے ایک شرط لگاتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میں تجھ سے رشتہ مانگتا ہوں، تو میرا رشتہ قبول کر، میں جو ہوں تیرا شوہر بنوں گا، تو میری بیوی بن جا، آ جا پھر۔ جواب دیا انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو میری یہ شرط ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کس طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں، یہ کس طرف ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس میں
کتنی خطرناک آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، کہ جسے آپ دیکھ لو کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے ان دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اب شادی شدہ ہو تو ان کو رجم ہوتا ہے، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، 1 سال کی جلاوط نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے معاملہ، یہاں پر یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ دونوں جو بدکاری بدفعلی کرنے والے ہیں شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، کوئی اس کا معیار نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، فاقتلوا الفاعل والمفعول، فوراً ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر ڈالو، کوئی کسی قسم کی کوئی ادھر ادھر کی سوچنی نہیں، ان کو قتل کرو، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور اس میں ایک اور سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے مشابہ اور عورتیں مردوں کی مشابہ، اور ہر ایک جنس کا اپنے جنس سے خلاف کی جو ہے مشابہت اختیار کرنا، اس کے لیے شریعت نے مکمل طور پر حرام کر دیا ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ میں مرد ہوں، میں عورتوں کی مشابہت نہیں کر سکتا، اگر کوئی عورت ہے وہ مردوں کی مشابہت نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، فرمایا لعن اللہ مخنثین من الرجال، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو مرد اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی وہ مخنث بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ ان عورتوں پر بھی جو حقیقی طور پر عورت ہے لیکن وہ عورت بننا نہیں چاہتی، ان کو راس نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اخرجوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے ان کو دھکے مار کے نکال دو، گھر میں داخل ہونے بھی نہ دو انہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حقیقی خواجہ سرا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نسل کشی کی کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مردوں کے، اگر عورت نے اپنے آپ کو مرد بنایا اس نے مردوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت نے اپنے آپ کو مرد بنایا ہے تو اس نے مردوں کے حقوق پر، تو آپ اندازہ لگائے اللہ تبارک و تعالی نے میراث کا جو سسٹم ایک بہترین بنایا ہے، فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ ایک مرد کو عورت کے مقابلے میں، لڑکی کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے۔ باپ مر جاتا ہے، اس کے جو ہے اولاد ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اگر دونوں ہیں مذکر مؤنث مرنے والے کی اولاد، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کا ایک نظام ہے کہ 2 حصے لڑکے کے پاس جائیں گے اور 1 حصہ لڑکی کے پاس۔ 3 لاکھ ترکہ چھوڑا ہے، 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے، تو 2 لاکھ کس کے پاس جائیں گے، لڑکے کے پاس، 1 لاکھ لڑکی کے پاس۔ لیکن معلوم ہے کہ باپ کے ترکے کو مجھے دگنا حاصل کرنا ہے، ایک عورت اپنے آپ کو رجسٹر کرواتی ہے مرد کے نام سے، پھر اس کو پورے حقوق حاصل ہے، پھر اس کو جو میراث ملے گا تو اسے میراث بھی وہ کہتے ہیں وہی ملنا چاہیے۔ شریعت کا بنایا ہوا نظام کو ہر اعتبار سے بگاڑنا چاہتے ہیں، اسے خراب کرنا چاہتے ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے دبانا چاہتے ہیں، اسے دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس زمین پر سب سے زیادہ جس قوم نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا وہ قوم لوط، جس کا لوط علیہ السلام نے خود ہی تذکرہ کیا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور ایک الفاظ ہے 19ویں پارے کے اندر، فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ جو بدفعلی کے اندر تم مبتلا ہو، اللہ کی قسم، پروردگار کی قسم، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اتنے امتیں گزریں، اتنے انبیاء ہیں، اس نبیوں کے دور کے اندر قومیں آئی، لیکن ان میں سے کوئی قوم اتنی بے حیا نہیں تھی، اتنا برا عمل نہیں کیا جتنا برا عمل تم کر رہے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پورے جہاں کے اندر اتنا بدترین عمل کسی نے نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جن قوموں پر عذاب آیا تو ان پر زمین پر ہی رہتے ہوئے ان پر عذاب آیا۔ صالح علیہ السلام پر ان کے قوم پر جو عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ ایک زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ کی آواز آئی جو ان کے جس چیخ سے ان کے کانوں کے پردے بھی پڑ گئے، ان کے کلیجے بھی جو باہر آ گئے اور وہیں پر مردار پڑے تھے۔ قومیں اسی طریقے سے آپ عاد کو اٹھا کر دیکھ لے،
قوم عاد کو اٹھا کر دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلسل تیز ہوائیں چلائی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے طوفان، لیکن جب باری آئی لوط علیہ السلام کی قوم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط تم صبح صبح اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر نکلو، علیہ الصبح بقریب، صبح بہت زیادہ قریب ہے۔ اور جب وہ وہاں سے نکلے اللہ نے فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے زمین کو اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور ہم نے وہاں سے اس کو زمین میں اس قوم کو دے مارا، اور اس کے بعد مسومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ پتھر بھی ان کے اوپر برسائے گئے۔ اللہ کا اتنا غصہ تھا اس قوم کے اوپر، ان کے نام سے مسومہ ان کے نام سے نشان زدہ پتھر ان پر اللہ نے برسائے کہ یہ پتھر اس بدبخت کو لگنا ہے، یہ پتھر اس ملعون کو لگنا ہے، یہ پتھر جو ہے اس بدفعل کو لگنا ہے۔ اس طرح نشان زدہ پتھر اللہ نے ان کو، اللہ کا اتنا غصہ، آپ اندازہ لگائے کہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی اونچائی تک وہیں سے زمین میں دے مارا۔ اب سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے کہ 6 مہینے لگ جائیں گے، اور اس کے حوالے سے ہم کافی پریشان ہیں۔ وہ اس کو کنٹرول کرنا وہ ہمارے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں جس ملک کے اندر ایسا معاملہ چل پڑے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا۔ یہ تو سیلاب کچھ نہیں ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ رب نے فرمایا یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہے جو ہم تم پر بھیجتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئے۔ اور اگر